ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ یہ سرزنش تھی، یہ عدل کا حال تھا، لیکن جب سیدنا عثمان غنی کا دور آیا، اول کے 6 سال بڑی مقبولیت کرے، بولا فاروق اعظم سے زیادہ مقبولیت رہی۔ وجہ کیونکہ فاروق اعظم کی طبیعت میں کچھ سختی تھی، لیکن یہاں بڑی نرمی تھی، پیار بہت تھا، بڑی مقبولیت۔ لیکن مصر کا جو گورنر تھا عبداللہ ابن سراح، تو ابن سراح نے لوگوں پہ ظلم شروع کیا، اور وہ شراب بھی پیتا تھا، ایسا مورخین نے لکھا ہے۔ مورخین کی رائے سے اختلاف ہو سکتی ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ روئے زمین پر، امام مالک کہتے ہیں روئے زمین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جس سے اختلاف نہیں ہو سکتی۔ یہ امام مالک کا قول، انہوں نے حضور کے مزار کی طرف اشارہ کر کہا تھا کہ ان کے سوا کسی اور سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، یہی ایک ذات ہے جس سے اختلاف نہیں۔ وہاں اختلاف ہوگا تو پھر ایمان جائے گا، وہاں سے اختلاف نہیں ہو سکتا، وہاں ہر بات پر آمنا صدق نہ کرنا ہوگا۔ تو ابن سراح نے ظلم کیا، وفد آیا مدینہ منورہ، شکایت کی، بلکہ ابن سراح نے بعض صحابہ کو بھی قتل کر دیا، شہید کر دی۔ وفد آیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شکایت کی، حضرت عثمان غنی نے جو ہے وہ کاٹھی کے فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ وفد عشرہ مبشرہ کے پاس بھی گیا، اماں عائشہ کے پاس بھی گیا، بہت ناراض ہوئی، اور آپ نے فوراً حضرت عثمان غنی کے پاس قاصد بھیجا کہ ابن سراح کو فوراً معزول کرو، وہ رسول اللہ کے صحابہ پہ ظلم کرتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے مصر سے آئے ہوئے لوگوں کو کہا ایک کام کرو، اس وقت تم جس کو پسند کرتے ہو مدینہ منورہ میں اس کو اپنا گورنر مقرر کر لو، میں اسی کو نامزد کر دوں گا، اس کو معزول کر دوں گا۔ تو ان لوگوں نے حضرت محمد ابن ابو بکر کو، حضور صدیق اکبر کے صاحبزادے محمد ابن ابو بکر کو انہوں نے جو ہے وہ منتخب کر لیا، اور یہ حضرت اسماء بنت امیس کے بیٹے، یہ صدیق اکبر کی شہزادے حضرت اسماء بنت امیس جن کا ذکر ابھی آپ نے سنا، ان کے بیٹے۔ اسماء بنت امیس کے بارے میں ایک بات اور یاد رکھ لیں کہ اس وقت مجھے حوالہ یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ بات اگر یاد آئے گی تو بتاؤں گا کہ یہی اسماء بنت امیس ہے جس نے امام حسین کو دودھ پلایا۔ امام حسین کو دودھ پلانے والی یہ خاتون اسماء بنت امیس، اس رشتے سے سیدنا ابو بکر صدیق امام حسین کے رضائی باپ بھی لگتے ہیں، رضائی والد بھی لگتے ہیں۔ یہ رشتہ ہے، یہ رشتہ ہے، یہ اہل سنت کی کتب میں موجود ہے، لیکن اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، اگر مجھے کل خیال رہا تو میں اس کو بتاؤں گا آپ کو۔ تو محمد بن ابو بکر کو ان لوگوں نے متعین کیا، حضرت عثمان غنی کے پاس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا کہ بھئی ابن سراح معزول ہے اور یہ محمد بن ابو بکر اس مصر کے گورنر ہیں۔ اور اب جو ہے جب وہ جانے لگے تو مدینہ منورہ سے کئی صحابہ ان کے ساتھ ہو گئے مصر جانے کے لیے۔ ابھی یہ لوگ 3 منزل ہی پہنچے تھے مصر، مدینہ منورہ سے نکل کر مصر کی طرف سفر کرنے کے لیے۔ کیا دیکھا کہ ایک حبشی غلام ایک سانڈنی پر یعنی اونٹنی پر تیز رفتاری سے وہ اونٹنی دوڑاتے ہوئے بھاگ رہا ہے، اور ان کو دیکھ کر وہ تھوڑا سا چمکا، تھوڑا سا وہ بچکا، تو اس کو دیکھ کر لگا 2 میں سے کوئی ایک چیز ہے، یا تو یہ شخص بھاگا ہوا غلام ہے یا تو یہ کسی کا قاصد ہے۔ ان لوگوں نے دوڑ کر اس کو پکڑا، جب پکڑا تو پوچھا کون ہے تو اس نے گھبراتے ہوئے کہا میں عثمان غنی کا غلام ہوں۔ پھر کہا نہیں میں مروان کا غلام ہوں۔ پہلے کیا کہا عثمان غنی کا غلام ہوں، پھر کہا نہیں میں مروان کا غلام ہوں۔ پھر جب یہ بات اب 2 بات ہو گئی، شک بڑھ گیا۔ جب شک بڑھ گیا تو پھر اس کے بعد کہا کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ تو کہا میں قاصد ہوں، مصر جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہا ہے؟ کہا ابن سراح کے پاس۔ وہاں کیا کرنے جا رہا ہے؟ خط لے کر۔ خط کہاں ہے؟ نہیں بتایا۔ خشک مشکیزے میں خط نکلا، وہ خط نکلا تو خط میں لکھا ہوا تھا، یہ خط عثمان غنی کی طرف سے عبداللہ ابن سراح کے نام، مصر کے گورنر کے نام، میں نے محمد ابن ابو بکر اور فلاں 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 کو بھیجا ہے، تو ان سب کو قتل کر دینا، ان کی بات نہیں ماننا، اور تم ہی گورنر رہنا۔ یہ خط دیکھا تو سب کی آنکھوں میں خون اتر آیا، عثمان غنی ایسا کام کر رہے ہیں، غلط فہمی پیدا ہو، عثمان غنی ایسا کام کریں۔ وہ اس غلام کو پکڑ کے لائے، وہ اونٹنی لی، اور یہ سب آگے بڑھنے کی بجائے واپس آئے تو یہ سب کے سب پہلے سب آئے عشرہ مبشرہ کے پاس، یعنی مولا کائنات حضرت سعد بن ابی وقاص
اور حضرت سیدنا طلحہ، حضرت زبیر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. اور خط کو دیکھو، دیکھو یہ عثمان غنی کیا کر رہے ہیں. تو سب لوگ تو غصے میں جو ہے وہ بالکل غصے میں سر سے لے کے پیر تک آگ بگولا ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. عثمان جیسا شخص، حضور کا صحابی عثمان، وہ ایسا کر رہے ہیں. غصہ آیا سب. مولا کائنات نے کہا رکو، شک کی بنیاد پر ایسا مت کرو، چلو پہلے عثمان سے پوچھو. اب دیکھو پوچھنے کا انداز، یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کسی کے بارے میں اگر کوئی بات آئے تو طریقہ کار کیا ہے. وہ کوا کان لے گیا تو کوے کے پیچھے بھاگنا نہیں. طریقہ مولا کائنات نے بتایا، اخی رسول نے بتایا، باب مدینۃ العلم نے بتایا. وہاں گئے، کہا عثمان یہ بتاؤ یہ غلام آپ کا ہے؟ اب وہ سچے لوگ، حضور کے تربیت یافتہ، حضور کے شاگرد، سچے سچے لوگ جن کے بارے میں قرآن کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ رحماء بینہم کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ اس کی تفسیر میں کہ اس سے اول نمبر پر حضرت عثمان غنی ہے، رحماء بینہم کے درجے میں. اور بھی سب صحابہ ہے، کہا کہ معہو سے مراد صدیق اکبر ہے، شدہ والکفار سے فاروق اعظم ہے، رحماء بینہم سے عثمان غنی ہے، اور تراہم رکعن سجدہ سے مراد مولا علی کی ذات ہے. اس میں سب صحابہ شامل ہے، لیکن ان لوگوں کو نامزد کیا گیا، مفسرین نے لکھا اس کے اندر. تو کہا کہ ہاں یہ غلام میرا ہے. کہا یہ اٹھنی بھی آپ کی ہے؟ کہا یہ بھی میری. تو کہا پھر یہ خط بھی آپ کا ہوگا، غلام بھی آپ کا، اٹھنی بھی آپ کی، تو یہ خط بھی آپ کا ہوگا، مہر بھی آپ کی ہے؟ کہا مہر تو میری ہے لیکن خط میرا نہیں. وہ خط کو دیکھا گیا تو پھر غلام آپ کا، اونٹنی آپ کی، مہر آپ کی، خط آپ کا نہیں. جب آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہے تو آپ نے فوراً اللہ کی قسم اٹھائی. میں قسم کھا کے کہتا ہوں نہ یہ خط میرا ہے، نہ میں نے لکھا، نہ کسی سے لکھوایا، نہ خط کے بارے میں مجھے کوئی علم ہے. جب قسم کھا لی تو سب کو اعتبار ہو گیا. جب وہ خط غور سے دیکھا گیا تو پتا چلا کہ یہ خط مروان کا ہے. خط ہے، رائٹنگ مروان کی ہے، اور مہر چرا کر اس نے وہ مہر لگا دی. چونکہ مروان رہتا تھا حضرت عثمان غنی کے گھر میں، بلکہ آج کی اپنی زبان میں کہ وہ حضرت عثمان غنی کا گویا کہ پیے بن گیا تھا. سمجھانے کے لیے وہ وہاں اس در میں پیے کا کوئی تصور نہیں تھا، اتنا ہے. اور وہ مروان ایسا شیطان تھا وہ کہ جب کوئی حضرت عثمان غنی سے ملنے آتا تو وہیں سے کہہ دیتا کہ ابھی عثمان غنی مصروف ہے، ابھی جاؤ، ابھی نہیں مل سکتے. حضرت مولا کائنات سے لوگوں نے شکایت کی، اشرح و شرح سے، کہ حضرت عثمان غنی تو میں ملتے ہی نہیں ہیں. تو حضرت مولا کائنات نے کئی مرتبہ حضرت عثمان غنی سے کہا آپ ملتے نہیں. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نہ ملوں؟ کہ آپ کے گھر کوئی آتا ہے تو وہ کوئی دربان کہہ دیتا ہے کہ وہ بھی مصروف ہے، وہ آرام میں نہیں مل سکتے، یہ معاملہ ہے، وہ معاملہ ہے. تو حضرت عثمان غنی نے کہا میرے یہاں تو کوئی دربان دروازے پہ نہیں ہے. حضرت مولا کائنات نے یہ بھی کہا کہ جب رسول اللہ کے یہاں کوئی دربان نہیں تھا مقرر، صدیق اکبر کے یہاں کوئی دربان نہیں تھا مقرر، عمر ابن خطاب نے کسی کو دربان مقرر نہیں کیا، تو تم نے کیوں مقرر؟ کہا ہم نے کوئی مقرر نہیں کیا، ہم تو ملتے ہیں لوگوں سے. کہا نہیں وہ تو لوٹا دیے جاتے ہیں. تب حضرت مولا کائنات نے کہا تھا یہ مروان جو ہے ایک دن تمہیں قتل کرا کے رہے گا. اور آپ کی بیوی حضرت نائلہ بھی فرماتی تھی اس کی جو سازشیں میں دیکھتی ہوں کہ یہ ایک نہ ایک دن آپ کو بہت بڑی مصیبت میں ڈالے گا. لیکن وہ عثمان غنی تھے، نرم دل آدمی، بڑی نرم طبیعت تھی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں وہ تھا. آپ نے کئی مرتبہ اس سے جان چھڑانے کی بڑی کوشش بھی کی، لیکن کچھ ایسے شاطر لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو ایسے چپکتے ہیں، سازشی لوگ، وہ آتے ہیں سازش کے لیے اور جلدی سے دامن نہیں چھوڑتے، جان نہیں چھوڑتے، وہ جو ہے وہ اپنا بن کر گلا کاٹتے ہیں. یہی کچھ مروان نے کیا. اور مروان کے بارے میں اگر وقت رہا تو آگے بات آئے گی. بڑا شیطان صفت آدمی، بڑا ملعون، بڑا بدترین انسان یہ مروان. اس کے باپ پر حضور نے لعنت کی تھی. اس کا باپ جو تھا نا حکم، اور اس کو شہر سے باہر کر دے. جب اس کا باپ حضور سے ملنے آتا تھا تو رحمت للعالمین جو کافروں کے لیے چادر بچھاتے ہیں، کافر کے لیے چادر بچھاتے ہیں، حضور مولا علی سے فرمایا کہ جاؤ وہ جو آیا ہے نا ابھی دروازہ کھولو اور اس کا کان پکڑ کے لاؤ. یہ تھا تاکہ پتہ چل جائے نا کہ اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے. اس کا کان پکڑ کے لایا جاتا تھا، اس کو کونے میں بٹھایا جاتا تھا، یہ چل یہیں بیٹھ.
تیری اوقات یہی ہے, یہاں بھی بیٹھنے کی اوقات نہیں, اس لیے کہ جس دروازے پر تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم, تیرا مدح خواں ہر رسول و ولی ہے, تو وہاں اس کو اور پھر حضور نے ایک دن اس کو شہر بدر کر دیا. اس پہ لعنت بھی کی سرکار نے, حضور علیہ السلام نے لعنت کی تھی مروان کے باپ حکم پر. ایک طویل بات تھی, حضور دیکھ رہے تھے, نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی. پھر یہ ہوا کہ وہ خط پتہ چلا کہ مروان کا ہے, تو صحابہ اور جو لوگ حضرت محمد بن ابو بکر تھے بہت غصے میں تھے, تو کہا کہ مروان کو ہمارے حوالے کر دو. حضرت عثمان غنی نے دیکھا کہ پورا مجمع بکھرا ہوا ہے, پورا مدینہ شریف جمع ہے, پورا مدینہ منورہ جمع ہے, جوان سب جمع ہے, اور محمد بن ابو بکر کے قتل کی بات ہے, صحابہ کے قتل کی بات ہے, سب چھوٹے بڑے سب غصے میں. تو آپ نے فرمایا میں مروان کو تمہارے حوالے اس وقت نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر اس وقت حوالے کیا گیا تو اس کا کچومر نکل جائے گا. اور وہ رسول اللہ کے صحابی تھے. ایسے بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے اور کوئی چور چوری کرتا ہے, کوئی چور چوری کرتا ہے تو پبلک کہتی ہے اس کو ہمارے حوالے کرو, لیکن کوئی دور اندیش آدمی اس کو پتہ ہے کہ یہ چور ہے, مگر پھر بھی پبلک کے حوالے اس لیے نہیں کرتا کہ پبلک اس وقت غصے میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چور کی تائید کر رہا ہے, چور کی تائید نہیں کر رہا ہے. اور پھر بات یہ ہے کہ چوری کا الزام بھی تو ہو سکتا ہے, صرف الزام کی بنیاد پر مجمع کے حوالے کر دینا مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ جو وہ شبہ تھا نا, تحریر تو کسی کی بھی ہو سکتی, بھئی تحریر کی نقل ہو سکتی ہے, دستخط کی نقل ہو سکتی ہے, تو مروان کی بھی تحریر کی نقل ہو سکتی تھی, ایسا گمان تھا. اور ہمیشہ شبے کا فائدہ مظلم کو ہوتا ہے, جو جس پہ الزام لگاؤ نا, جب بھی شبہ پیدا ہوگا تو اس کا فائدہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں جو ملزم ہوگا, جس پہ الزام لگا ہے, شبے کا فائدہ اس کو پہنچے گا, یہ قانون ہے شریعت کا. تو پھر یہی ہوا, آپ نے نہیں دیا, مروان کو حوالے نہیں کیا, اور سب لوگ واپس ہو گئے اسی غصے میں. اور پھر یہ ہوا کہ عبداللہ بن سبا نام کا ایک آدمی تھا, یہ تھا یہودی. دیکھو ادھر وہ آپ نے سنا بھی ایران کے بارے میں, یہ یہودی تھا اس لیے کہ یہودیوں کو جو نقصان پہنچا تھا اسلام کے آنے سے, اس نے زبان سے کلمہ پڑھا, اندر سے یہودی تھا. اس نے فاروق اعظم کی شہادت کے بعد کئی ملکوں کا دورہ کیا اور حضرت عثمان غنی کے خلاف لوگوں کو ورگلایا, بہکایا. اور پھر یہ ہوا کہ کم و بیش 3000 کا لشکر مدینہ منورہ میں جمع ہوا, اور ان لوگوں نے دیکھا کہ اکثر صحابہ حج پر گئے ہوئے ہیں. اس حج کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا گھیراؤ کر لیا, اور گھر کا گھیراؤ کیا. تو اس وقت حضرت عثمان غنی کو جب پتہ چلا کہ گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا ہے, اور اس میں سے اکثر لوگ مدینہ منورہ کے باہر کے آئے ہوئے تھے, یعنی اکثر مصری لوگ تھے, اس میں مصر کے لوگ تھے. دیکھو بھائی ملکوں کے نام آ رہے, کہیں گفتگو پہنچے تو وہ لوگ ناراض نہ ہوں, کیونکہ اس دور کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے, ورنہ لوگ کہیں گے کہ یار ابھی آپ یہ جو وہ مصر, ابھی ایران والوں کے بارے میں, سعودی والوں کے بارے میں, اب مصر والوں کے یہ تاریخ ہے نا, تم ملکوں کے نام مجھے لینے پڑیں گے, شہروں کے نام لینے پڑیں گے. کوفہ والے ناراض نہ ہو, عراق والے ناراض نہ ہو, نام سب کیا آنے ہیں. ویسے خیر وہ تو اپنی گفتگو سمجھتے بھی نہیں ہیں, لیکن پھر بھی کوئی وہاں سے متعلق تو ہوتا ہی ہے نا. تو انہوں نے گھیر لیا, تو سیدنا عثمان غنی گھر کی چھت پر سے انہوں نے جھانکا, فرمایا کیا تم میں علی ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں اس میں علی نہیں. کہا تم میں سعد ابن ابی وقاص ہے؟ کہا وہ بھی نہیں ہے. تو کہا کہ جاؤ میری طرف سے پیغام پہنچا دو کہ اس وقت میرے گھر میں پانی نہیں ہے. جس نے مدینہ منورہ والوں کو پورا کنواں خرید کر دیا تھا, آج اس کے گھر میں پانی نہیں ہے, ان سے کہنا کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے. تو مولائے کائنات کو جب پتہ چلا کہ گھیراؤ ہو گیا, اور اس گھیراؤ کے بعد پانی کی قلت ہو گئی, تو 3 مشکیزیں پانی کے جو ہے وہ حسنین کریمین کے ہاتھوں اور اپنے غلاموں کے ہاتھوں آپ نے وہاں پہنچائے. اور حضرات حسنین کریمین سے فرمایا کہ گھیراؤ ہو گیا ہے, دروازے پہ تم لوگ کھڑے رہنا, کسی کو اندر جانے مت دینا ورنہ نقصان ہوگا. اسی طرح حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے بھی اپنے شہزادوں کو بھیجا کہ دیکھو دروازے پہ کھڑے رہو, جانے مت دینا. المختصر یہ کہ حسنین کریمین دروازے پر کھڑے تھے, اور حضرت طلحہ اور زبیر کے شہزادگان بھی دروازے پہ کھڑے تھے. ہجوم بڑا تھا, ہنگامہ بڑا تھا, چیخ چلاٹ بہت تھی. ایسے میں مصر کے جو بلوائی تھے ان میں سے 2 شخص, ان لوگوں نے سوچا کہ دروازے سے جا نہیں سکتے, کسی نے تیر بھی چلایا
وہ تیر حضرت امام حسن کو بھی لگا اور کچھ لوگ اس سے زخمی بھی ہوئے، لیکن جب وہ لوگ نہیں ہٹے اور مجمع کو چونکہ وہ مارنا بھی نہیں چاہتے تھے، جنگ شروع بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر آئے۔ عبداللہ ابن عمر نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ یہ مجمع چھٹتا نہیں اور یہ لوگ آپ کو قتل کرنے کے درپے ہے، تو آپ اجازت دیں کیونکہ آپ امیر المومنین ہیں تو ان کے چھکے چھڑائے جائیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ تم شہید ہو جاؤ گے، وہ وقت آ گیا ہے، میرے ایک کو شہید ہونا ہی ہے، لڑو گے تو بھی ہونا ہے، نہیں لڑو گے تو بھی ہونا ہے، میرے ایک کی وجہ سے مسلمانوں کی اتنی جانیں جائے مجھے گوارا نہیں ہے، میرا وقت آ گیا ہے، مجھے شہید ہونا ہے، میں شہید ہو جاؤں گا کیونکہ سرکار نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے لڑائی جھگڑا ہو، آپ واپس جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ آپ واپس گئے، اور بھی لوگ آئے، آپ کے غلاموں نے کہا ہم لڑتے کا نہیں، وہ وقت آ گیا ہے جو میرے محبوب نے فرمایا تھا۔ اور پھر حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ جس نے ہتھیار کھول دے گا وہ میرا غلام آزاد ہوگا۔ اس طرح غلاموں کو بھی آزاد کر دیا۔ ابھی یہ شہزادگان حسنین کریمین پاک اور حضرت زبیر حضرت طلحہ کے شہزادگان دروازے پہ کھڑے تھے، وہ چھت کو چھلانگ کر کے اور پھلانگ کر کے گئے اور حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ 82 سال کی عمر میں تقریباً 12 سال کچھ مہینے خلافت کے امور سنبھالنے کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی شہید ہو گئے۔ باہر ہنگامہ ہی ہو رہا تھا اور گھر میں آپ تھے اور آپ کی بیوی حضرت نائلہ تھی اور تیسرا کوئی نہیں تھا۔ وہ دونوں جب چھلانگ لگا کر کے کودے اور انہوں نے جب شہید کرنا چاہا، حضرت نائلہ نے بہت چلایا کہ انہیں شہید کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، لیکن باہر شور اتنا کیا تھا ان لوگوں نے پلاننگ کے تحت کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ پھر اس کے بعد حضرت نائلہ اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔